مولانا صاحب کو تو میں نے ہرایا ہے. مولانا صاحب اگر سمجھتے ہیں کہ ان کا مینڈیٹ چوری ہوا ہے, مینڈیٹ تو ہمارا چوری ہوا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ میں ابھی اپنے آپ کو حاضر کرتا ہوں اور حلقہ کھولنے کو تیار ہوں جس حلقے مولانا صاحب کو میں نے ہرایا ہے. مولانا صاحب کا مینڈیٹ چوری نہیں ہوا, مولانا صاحب سے دھوکہ ہوا ہے. اسے دھوکہ ہوا ہے. دھوکہ دینے والے کون ہیں؟ وہی ہیں جن کے ساتھ ڈیل کر کے ساری مولانا نے کھاتے کیے ہیں. تو اب مولانا صاحب مینڈیٹ چوری ہونے میں اور دھوکے میں فرق ہے. آپ ڈیل کے ساتھ آتے ہیں, آپ ڈیل کرنے والے ہیں, آپ کی ڈیل کوئی ہوئی ہوگی, کون کو بتائیں کہ آپ کو اس ڈیل میں جب اتنے لوگوں کو فارم 47 کے ذریعے جتوایا گیا, بلکہ سب کو ہی جتوایا گیا, تو پھر آپ کو کیوں نہیں جتوایا گیا؟ تو آپ یہ سوال ان سے کریں. باقی اگر ہمارے مینڈیٹ کے حوالے سے بات ہو جو چوری ہوا ہے پوری قوم کو پتہ ہے, اس میں اگر مولانا صاحب ہمیں سپورٹ کرتے ہیں تو ہم شکریہ ادا کرتے ہیں ان کا. یہ جو اسٹرکچر والی بات ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ سب کے سامنے بات ہوگی, کلیئر کر لیں کیا بات ہوگی, کس طرح کی کمیٹی بنی ہے, کچھ چیزیں اس طرح وہ آپ کے سامنے آ جائے گا. دیکھیں عمران خان صاحب نے کبھی نہ ڈیل کی ہے, نہ کبھی وہ ڈیل کے ذریعے آنے کے حق میں رہے ہیں, اور نہیں کبھی ڈیل کریں گے. اور کبھی بھی یہ نہ سوچے کہ عمران صاحب خان کرسی کے لیے, اقتدار کے لیے عمران خان صاحب کی بات اگر بات کریں گے تو قوم کے لیے کریں گے, پاکستان کے لیے کریں گے. اور جو بات ہوگی تو چھپی چھپائی نہیں ہوگی, انشاءاللہ وہ آپ کے سامنے سب کے سامنے کھل کے ہوگی. سر ایک سوال کا جواب کائنڈلی دے دیں. صوبے کا جو فارنسک لیب ہے وہ غیر فعال ہے, اور ڈی این اے اور وغیرہ کی جو ٹیسٹنگ ہے وہ پنجاب کے لیے چیزیں جاتی ہیں, تو کیا اقدامات اس حوالے سے اٹھائی جائیں؟ ابھی بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہماری کمیاں یہاں پہ کافی ہیں, کافی چیزوں میں ہیں, کافی سیکٹرز میں ہیں, اس پہ ہم کام کر رہے ہیں. انشاءاللہ ہماری پوری کوشش ہے کہ ہمارے اس دور میں انشاءاللہ ہم جتنے بھی اس طرح کے سیکٹرز ہیں جو پیچھے رہ گئے ہیں, جو کمیاں ہیں, انشاءاللہ ان کو پورا کریں, اور انشاءاللہ ہم پورا کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ. ویجز ہے اس پر عمل درآمد کے لیے مطلب حکومت, کیونکہ بہت سارے جگہوں میں ایسے ہیں کہ اگر اس کے لیے ہم نے پوری ایک پالیسی بنا رہے ہیں. ماشاءاللہ ہمارے جو ابھی لیبر کے جو منسٹر ہیں فضل شکور صاحب, وہ خود بھی قانون دان ہیں. تو انشاءاللہ اس کے لیے ہم ایکٹ لائیں گے, اور ہم انشور کریں گے کہ جو ہم وہ ویجز میجسٹریٹ بھی انشاءاللہ بھرتی کر رہے ہیں, اور اس کے علاوہ ہم انشور کریں گے, ڈیجیٹائز کریں گے سسٹم کو, اور تھرو اکاؤنٹس اور بینک کی طرف جائیں گے, تاکہ ہم انشور کریں کہ جو ویجز کے حوالے سے جو بھی منیمم ویج گورنمنٹ کہتی ہے انشاءاللہ مزدور کو وہی ملنی چاہیے. جو ہمارے وجود کے ہر حصے سے لے کر ہماری استعمال کی ہر چیز میں ایک پسینہ جیسی خوشبو یا خون, اس کا رنگ ہم محسوس نہیں کرتے. تو میرے خیال میں جس دن ہم یہ محسوس کرنا شروع کر دیں گے تو ہمارے جو مسائل ہیں, ہمارے مزدوروں کے مسائل ہیں, ہمارے محنت کشوں کے مسائل ہیں, یہ 90% ویسے ہی حل ہو جائیں گے. تو ایک شروعات ہے جو ہم نے کرنی ہے, اور انشاءاللہ چونکہ ہمارا پلان ہے کہ جو سیکٹرز ہمارے ہیں ان کے اندر ہم ایسے ریفارمز لائیں, ایسی قانون سازی کریں, کیونکہ ہمیشہ گورننس اور مسائل کا حل قانون سازی کے ذریعے ہی ہو سکتا ہے. اور ہمارے چونکہ جو منسٹر ہیں لیبر کے, وہ خود ماشاءاللہ قانون دان بھی ہیں, اور میں نے ان سے پوری بریفلی بات کی ہے اس کے اوپر کہ آپ وہ ریفارمز لانے کے لیے, وہ ایکٹ میں تبدیلیاں لانے کے لیے جو ہم نے ڈسکس کیا, انشاءاللہ جیسے ہی ہماری اسمبلی کے اجلاس شروع ہوں گے آپ دیکھیں گے کہ ایسے ایکٹ پاس کیے جائیں گے, ایسے ریفارمز لائے جائیں گے جس سے انشاءاللہ بہتری بھی ہوگی, اور جس سے یہ چیز مانیٹر بھی ہوگی. چیزوں کو مانیٹر کرنا بھی ضروری ہے. میں یہاں پہ واضح کرنا چاہتا ہوں, ایز آف بزنس ہماری پیورٹی ہے. ہمارے انویسٹرز کو ہم ویلکم کرتے ہیں, فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ہم حاضر ہیں, ہماری گورنمنٹ حاضر ہے, ہمارے ڈپارٹمنٹ حاضر ہیں, سیکیورٹی پرووائڈ کرنے کے لیے ہماری فورسز, ہماری پولیس قربانیاں دے رہی ہے. لا اینڈ آرڈر کو بھی انشاءاللہ ہم انشور کرنے کے لیے حاضر ہیں. لیکن میری یہ ریکویسٹ ہے دونوں طرف سے, ایک طرف جو ہماری یونینز ہیں, فیڈریشنز ہیں, ان کو, اور ایک طرف سے جو ہمارے انویسٹرز ہیں, ہمارے صنعت کار ہیں چھوٹے یا بڑے, کہ حکومت اس کے ساتھ ہے جو کسی بھی طرح سے اس سے زیادتی ہو رہی ہے. ہم زیادتی کرنے والے کا ساتھ نہیں دیں گے, نہ یہاں سے دیں گے نہ وہاں سے دیں گے. ہم جس سے زیادتی ہو رہی ہے اس کا ساتھ دیں گے. اور جس طریقے سے سیکرٹری صاحب نے بتایا کہ آپ کا جو ریونیو ہے وہ ڈبل ہو گیا ہے, تو میں یہاں پہ یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ریونیو ڈبل ہوا ہے اس ڈپارٹمنٹ کا, تو اس ڈپارٹمنٹ کا ریونیو ڈبل ہوا ہے مزدوروں کے لیے. تو مزدوروں کو جو بھی پیکیج آپ دے رہے ہیں, جتنا بھی آپ پیکیج دے رہے ہیں, تو میں اعلان کرتا ہوں, بلکہ اعلان نہیں کرتا, یہ سمجھے میں کہہ رہا ہوں کہ ان کے سارے پیکیج بھی ڈبل کر دیے جائیں. یہ پیسہ اسی مزدور پہ لگے گا جس کی وجہ سے ڈپارٹمنٹ کا ریونیو بڑھا ہے. اور اگر آپ کو مزید ضرورت ہو تو ہم آپ کو دینے کے لیے بھی تیار ہیں. انشاءاللہ
نظام کے اندر آپ کو معلوم ہو کہ جو گھوڑا ہوتا ہے نا، جب وہ پٹی سے یا رائٹ جاتا ہے یا لیفٹ جاتا ہے، بعض اوقات موسٹلی لیفٹ سائڈ پہ نکلنے کی کوشش کرتا ہے. اس کا ایک طریقہ ہے، وہ رائٹ والی بٹ ہوتی ہے نا، اس کو ذرا ایسے ٹھوکر مارنی پڑتی ہے بار بار، تو پھر وہ ایسے ہی رہتا ہے. پھر اس کے بعد کچھ گھوڑے ہوتے ہیں، اس سے بھی سرکش ہوتے ہیں. وہ سرکش گھوڑے جو ہیں وہ پھر وہ منہ میں جو بٹ ہوتی ہے جس کو ہم لگام کہتے ہیں، پھر اس کو ہم ناری لگام، ذرا کانٹو ٹائپ والی لگام لگاتے ہیں تاکہ اس کو ہٹ کرے. کہ ان کو جب ہٹ نہیں ہو رہی ہوتی تو وہ پھر ٹریک سے اترنے کے لیے زور کرتا ہے. کیونکہ ہارس پاور، میں اس لیے گھوڑے کی مثال دے رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے گھوڑے کو سب سے بڑا، سب سے طاقتور جانور قرار دیا ہے، اور ہم ہر چیز کو ہارس پاور سے ہی ہم اس سے موازنہ کرتے ہیں اس کا. تو پھر وہ ناری لگام سے اس کو ذرا سختی آتی ہے تو پھر وہ ٹریک پہ آتا ہے. پھر بعض گھوڑے اس کے بھی عادی ہو جاتے ہیں، پھر ہم ان کو نمک لگاتے ہیں تاکہ ان کے کلے ذرا نرم ہو اور ہٹ آئے اس کو، کیونکہ اس کا منہ سخت ہو جاتا ہے تو اس کو ناری بھی اثر نہیں کرتی. پھر کچھ گھوڑے چک لگا لیتے ہیں اس کو تاکہ وہ جو کھینچو تو اس کو لگے ہی نہیں اور دانتوں میں پکڑ لیتا ہے. تو اس کا علاج یہ ہے کہ اس کے نیچے، پھر گردن کے نیچے یہاں ایک اور بٹ ایسے لگانی پڑتی ہے، اٹس این انگلش بٹ، تاکہ گردن کو توڑ کے اس کو، گردن کو ایسا کر دیا جاتا ہے کہ اگر وہ منہ میں لگام پکڑ بھی لے تو اس کو روکنا آسان ہو جاتا ہے. تو ہر چیز کا علاج ہے. میرا مقصد بتانے کا یہ ہے کہ ہر چیز کا علاج ہے، اور مجھے یہ سارے علاج پتہ ہے. جب گھوڑے کا علاج یہ پتہ ہے نا تو مجھے ہر چیز کا علاج پتہ ہے. اور میں وہ آدمی ہوں جو میں بلیو کرتا ہوں سولوشنز پہ. سولوشن ہم نے نکالنی ہے. ہم جو یہاں بیٹھے ہیں اور یہاں پہ کوئی بھی کسی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی عہدے پہ ہے تو سولوشنز کے لیے ہے. اور سولوشن جو ہے وہ تب نکلتے ہیں جب آپ کی نیت ٹھیک ہو، جب آپ کا فوکس ہو اور آپ کی پریورٹیز ہوں. ہماری پریورٹی ہے کہ ہم انشاءاللہ اس چیز کو انشور کریں گے کہ جو ہم اعلان کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے، ہمارے مزدور بھی دوست ہیں، ہم سیاسی لوگ ہیں، ہمیں ہر چیز کا پتہ ہے کہ ہم جو یہ اعلان کرتے ہیں کہ منیمم ویج مزدور کی اب 32,000 چل رہی ہے تو یہ 32,000 ہی ہونی چاہیے. مزدور مجبور ہے، روزگار نہیں ہے، کاروبار نہیں ہے، غربت ہے، مہنگائی ہے، ذمہ داریاں ہیں، وہ کم پہ راضی ہو جاتا ہے. اس کے لیے تمام جتنے بھی مزدور ہیں ان کے بینک میں اکاؤنٹ کھولے جائیں اور اس کو مانیٹر کیا جائے کہ اکاؤنٹ پہ اس کی وہی 32,000 روپے آ رہی ہے، اس سے کم نہیں ہونی چاہیے جو منیمم ویج ہے. اس کے علاوہ ایک اچھا مشورہ جو وزیر صاحب کی طرف سے آیا، کیونکہ جو بندہ جو کام کرتا ہے اس کو کریڈٹ اس کو دینا چاہیے. یہ مشورہ ان کی طرف سے آیا. جب میں ان کو بتایا کہ میں چاہتا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ ہم ویجز میجسٹریٹ بھی اب ہائر کریں گے، جو جا کے ان کو ملیں گے اور جا کے انشور کریں گے کہ کیا واقعی یہ چیز اسی طرح ہو رہی ہے جس طریقے سے گورنمنٹ کی طرف سے بتائی گئی ہے. اور گورنمنٹ جب کوئی اعلان کرتی ہے تو وہ اسٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ کرتی ہے. ہمارے صنعتکاروں کو کوئی مسئلہ نہیں ہے مزدور کو زیادہ پیسے دینے میں، وہ بھی سمجھتے ہیں اس بات کہ صنعت مزدور سے چل رہی ہے، لیکن ہم صنعتکاروں کو کیا دے رہے ہیں ہمیں یہ بھی تو بتانا پڑے گا. ہم ان کو بھی تو کوئی ریلیف دیں گے. جب میں ان سے کہتا ہوں کہ میرے مزدور کو زیادہ آپ دو تو وہ مجھ سے ایکسپیکٹ کرتا ہے گورنمنٹ کہ میں اس کو بھی تو کوئی ایسی فیسلٹی دوں، کوئی سبسڈی دوں کہ جس کی وجہ سے وہ اس قابل ہو کہ وہ اتنا کما سکے کہ وہ مزدوروں کو زیادہ دے سکے. تو اس کے لیے انشاءاللہ ہمارا ایک پلان ہے انڈسٹری کے لیے. ہم انشاءاللہ بہت اس طرح بات کیا اپنے ہائیڈل کے حوالے سے. ہمارے بھی کچھ پروجیکٹس کمپلیٹ ہونے والے ہیں کچھ عرصے میں. انشاءاللہ ہم ویلنگ کے ذریعے اپنے ہی انڈسٹریل اسٹیٹ کے اندر انشاءاللہ کم قیمت پہ آپ کو انرجی دیں گے، اور وہاں پہ ہم ایکسپیکٹ کریں گے ہمارے صوبے میں انڈسٹری بھی آئے گی. اور آپ جب انشاءاللہ زیادہ کمائیں گے تو ہمارے انشاءاللہ مزدور کو اور ہمارے ٹیکنیکل جتنے بھی لوگ ہیں ان کو بھی انشاءاللہ اتنا ملے گا جس سے اپنے بچوں کی بہتر تعلیم اور بہتر زندگی وہ گزار سکیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے کافی وقت کچھ ایسی چیزوں میں ضائع کیا کہ جس میں باتیں ہوئی مگر عمل نہیں ہوئے. اب ہمیں باتوں سے نکل کے عمل کی طرف جانا پڑے گا. میں پورے صوبے کے لوگوں کو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جو میں نے سوچا ہے کہ مسائل کیسے حل ہوں گے، جب تک عوام میرا ساتھ نہیں دے گی میں یہ مسائل حل نہیں کر سکتا. میں عوام کے ساتھ سے مسائل حل کر سکتا ہوں. 25 یا 30 منسٹر یا 91 MPA میرے مسائل حل نہیں کر سکتے، میرے صوبے کے مسائل حل نہیں کر سکتے. میرے صوبے کے مسائل اس عوام نے حل کرنے ہیں. مزدوروں کے مسائل مزدوروں نے میرے ساتھ مل کے حل کرنے ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ اسٹینڈ لیں، آپ کھڑے ہوں. آپ کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، پھر میں ریپیٹ کر رہا ہوں، زیادتی اگر زیادتی ہوتی ہے زیادتی کرنے بھی نہیں دیں گے اور زیادتی ہونے بھی نہیں دیں گے. اگر آپ کے ساتھ ہوتی ہے تو آپ یہ سوچیں، آپ اس بات کو ذہن میں ڈال لیں کہ میں بحیثیت وزیر اعلیٰ اور یہ حکومت خیبر پختونخوا عمران خان کا ویژن
یہ ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، کیونکہ ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظلم کا نظام اور کفر کا نظام چل جاتا ہے لیکن ناانصافی کا نظام نہیں چلتا. ہم نے انصاف دینا ہے آپ کو، آپ اس پہ یقین رکھیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. آپ آواز اٹھائیں، ہمارے تک آواز پہنچائیں، انشاءاللہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے، آپ کو انصاف دلائیں گے. ہماری سپیڈ سلو رہی، کبھی ہماری سپیڈ رک گئی، کبھی ہماری سپیڈ کسی اور طرف چلی گئی، ڈائریکشن یہاں تھی، ہم اس کام پہ لگ گئے. میں تفصیل میں نہیں جاتا کیونکہ میں ان تفصیلوں میں جا کے اگر پچھلی باتوں میں جاؤں تو میرے خیال میں میری انرجی بھی ضائع ہوگی اور اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہوگا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب وہ سپیڈ نہیں رہے گی. آئی ایم ویری تھینکفل. میں دو بات ان کو بھی بتا دوں، اسپیشلی آئے ہیں. آئی ایم ویری تھینکفل ٹو یو دیٹ یو آر ہیئر فار دس ڈے ود us. And I was talking about horses. So I want to tell you one thing also, so that you can understand. You told me you don't understand Urdu that much. You know, there are 4 types of gaits when you train a horse. One is hold, he is standing. Second one is walk. Then it's trot. Then it's canter. Then it's gallop. The spectator basically observes that when the horse is in gallop and he is running very fast, it is the most dangerous. But as a rider, I am telling you, the gallop is the most easy sitting position on the horse. You are so comfortable when the horse is running in a gallop. But unfortunately, not being the riders, we think that we should go for a walk, we should go on hold, we should stuck in this trot. So this government is right now headed by Imran Khan, and I am also a rider now, so I am telling you that I need the speed of gallop, because I know the gallop is the most easy and the bestest thing that the horse can do, and I am comfortable with it. So we will gallop, you will take 1 step, we will take 4 steps with you, and we expect that we will go for solutions, the best solutions and the early solutions, and the fastest. We will deliver inshallah. میں اصل میں آپ سب کا شکر گزار ہوں، اور یہاں پر میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں ڈپارٹمنٹ سے کہ جو ہمارے فلیٹس انشاءاللہ تیار ہو چکے ہیں، ان فلیٹس کا جو ہم نے حوالے کرنا ہے مزدوروں کو، یہ 2056 فلیٹ مہربانی کر کے مزدوروں کے ذمہ داران کو بٹھا کے جس طرح وہ کہتے ہیں اس طرح بانٹے ہیں فلیٹ. مجھے یہ رپورٹ نہیں آنی چاہیے کہ یہ فلیٹ دفتروں میں بیٹھ کے بانٹ دیے گئے ہیں، ان کو آن بورڈ نہیں لیا گیا جن کے لیے بنائے گئے ہیں. یہ پیسہ ان کے لیے لگایا گیا ہے، ان کی محنت کا پیسہ ہے. ان کو ساتھ بٹھائیں، منسٹر صاحب ساتھ بٹھا کے یہ طریقہ کار یہ بتاتے ہیں، چاہے یہ قرآن دازی کرتے ہیں، چاہے جس طرح کا یہ میکینزم بتاتے ہیں آپ کو، آپ نے اس میکینزم کے مطابق ان کو یہ فلیٹس حوالے کرنے ہیں. اگر مجھے یہ شکایت آئی کہ یہ فلیٹ اس طریقے سے حوالے نہیں ہو رہے، میں افتتاح کرنے نہیں آؤں گا. میں صاف بتا رہا ہوں، میں تب بھی آؤں گا جب میں مطمئن ہوں گا کہ میرا مزدور مطمئن ہے، میرے وہ لوگ مطمئن ہیں جن کے لیے بنائے گئے ہیں اور جن کی محنت سے یہ بنے ہیں انشاءاللہ. آپ سب کا بہت شکریہ. آخر میں لیبر ڈپارٹمنٹ کو، اپنی تمام افسران کو، بیوروکریسی کو، پوری ٹیم کو، اپنے انصاف لیبر ونگ کو یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ ہمارا ساتھ دیں. پاکستان جن حالات سے گزر رہا ہے، اگر ہم سب ایک قوم بن کر نہیں سوچیں گے، متحد نہیں ہوں گے، یہ چیلنجز کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے. یہ قومی ترانہ میں اس پورے ہال میں ابھی چیلنج کرتا ہوں کہ میں قومی ترانہ لگاتا ہوں، ہم مل کے قومی ترانہ سب کے سب پڑھ سکتے ہیں، اس کو بول سکتے ہیں، گا سکتے ہیں، جو بھی کہیں آپ اس کو. لیکن میں اگر اکیلے بندے کو یہاں کھڑا کر دوں قومی ترانہ سناؤ تو ہم میں سے بہت سے لوگ اس کو نہیں پڑھ سکتے، نہیں اس کو ڈلیور کر سکتے یہاں کھڑے ہو کر. ابھی گھر جا کے آپ سب یہ پریکٹس کرنا یا گاڑی میں واپس جاتے ہوئے کرنا. لیکن جب کلیکٹیولی ہم اس کو اس ہال میں پڑھنا شروع کریں گے تو میری ایک لفظ میرا اور ایک لفظ آپ کا جب مل کے وہ جوائنٹ ہوگا تو لگے گا کہ ہم سب کو وہ آتا ہے، بلکہ ہمیں زبانی یاد نہیں، ہمارے دلوں میں وہ ہے. وہ اس سے کیا سبق ملتا ہے؟ یکجہتی کا، متحد ہونے کا، اور متحد ہو کے ہم کام کر سکتے ہیں، اور ہم نے متحد ہو کے کام کرنا ہے. میرے میں کمی ہوگی آپ نے پوری کرنی ہے، آپ نے کمی ہوگی میں نے پوری کرنی ہے. تنقید نہیں کرنی، اصلاح کرنی ہے. جس دن ہم اس راستے پہ چل پڑے انشاءاللہ ہمیں کوئی بھی ایک وہ قوم جس کے بننے کے لیے، جس کو بنانے کے لیے ہمارے اباء نے قربانیاں دی ہیں جانوں مالی، ہمیں وہ عظیم قوم بننے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا انشاءاللہ. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.